الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا محمد وانا احمد۔ کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے ہر چیز مقدس ہے، ہر چیز منور ہے، ہر چیز مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے آج میں یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ حضور کے نام نامی اسم گرامی کے کیا فضائل ہیں۔ علماء نے یہ بات بتائی کہ حضور کے دو ذاتی نام ہیں، آسمانوں پہ آپ کا نام احمد ہے اور زمین پہ آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت واب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا مستخ۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے 200 سال تک اللہ رب العزت کی نافرمانی کی۔ نافرمانیوں اور گناہوں میں اس کی ذات لتھڑی ہوئی تھی۔ اسی حالت میں اس کو موت آ گئی۔ لوگوں کے سامنے اس کے کارنامے، لوگوں کے سامنے اس کی برائیاں روز روشن کی طرح عیاں تھیں۔ قوم کے کسی فرد نے اس کی جنازہ پڑھنا بھی گوارا نہ کیا۔ لوگوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کے روڑی کے ایک ڈھیر کے اوپر پھینک دیا۔ اس کی لاش وہیں پہ پڑی ہے۔ جناب جبریل امی عرش بری سے اللہ رب العزت کا فرمان لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں موسیٰ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرا فلاں بندہ، لوگوں نے اس کو اٹھا کے روڑی کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا ہے، آپ جائیں، جا کے اس کو کفنائیں، جائیں اور جا کے اس کو غسل دیں، اور غسل دے کے بنی اسرائیل میں ندا کر دیں کہ آؤ اللہ کے ایک نیک بندہ فوت ہو گیا، اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے متعجب ہوئے، بارگاہ عزتی میں سوال کیا، مولا تیری کیا ادا اس بندے کی تیرے ہاں مقبول ہوئی کہ تو نے اس کو اتنا بڑا مقام عطا کر دیا؟ سارا بنی اسرائیل جانتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ گناہگار تھا، 200 سال گناہوں میں آلودہ زندگی اس نے بسر کی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ بات یہی ہے، بے شک یہ گناہگار تھا، بے شک یہ بدکار تھا، بے شک یہ سیاکار تھا، لیکن اس کی ایک ادا تھی کہ جب بھی اپنی مقدس کتاب تورات کو کھولتا، میرے آخری حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی پاتا تو اس نام کو چومتا، چوم کے آنکھوں سے لگاتا، آنکھوں سے لگا کے میرے آخری حبیب کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتا۔ مجھے اس گناہگار کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب کعبہ کی قسم میں خدا ہو کے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اے موسیٰ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، میں نے اس کو جنت عطا کر دی ہے اور 70 حوروں کے ساتھ میں نے اپنے اس نیک بندے کا نکاح فرما دیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس موقع کے اوپر کیا خوبصورت بات کی، فرماتے ہیں، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ فرماتے ہیں پیارے آقا کا نام اتنا برکتوں والا ہے، اتنا عظمتوں والا ہے کہ اگر 1000 دفعہ بھی میں مشک و گلاب سے اپنے منہ کو دوں اور پھر آقا علیہ السلام کا نام لوں تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، بہت بڑی جسارت ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، کل جب میدان معاشر لگا ہوا ہوگا، سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے،
اس وقت دو بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، ایک کا نام محمد ہوگا، دوسرے کا نام احمد ہوگا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ بغیر کسی حساب و کتاب کے ان گناہ گاروں کو جن کا نام احمد اور محمد تھا معاف فرما دے گا۔ وہ بڑے حیران ہوں گے، اللہ کی رحمت کے اوپر بڑے متعجب ہوں گے، کہیں گے مولا ہم تو بڑے گناہ گار تھے، ہمیں تو خود بھی اس بات کا علم ہے کہ ہماری کوئی نیکیاں نہیں تھیں، ہمیں تو خود بھی اس بات کا علم ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہوں کے انبار تھے، پھر تو نے کس وجہ سے ہمیں معاف فرما دیا؟ تو اللہ فرمائیں گے میں نے اپنی ذات پر قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ جس بندے کا نام احمد ہوگا، جس بندے کا نام محمد ہوگا، اس کو میں آگ میں داخل نہیں کروں گا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید کی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ حضور کا نام رکھنے کی، حضور کا نام ادب کے ساتھ لینے کی، حضور کے نام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا